غیر یقینی حالت۔ انسان اپنی پوری زندگی میں یا تو یقینی حالت میں ہوتا ہے اور یا غیر یقینی حالت میں۔ یقینی حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا دل مطمئن اور روح پرسکون ہوتی ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ حالات کی زد میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ لالچ میں پڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کل بھی اللہ میرا مالک تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ جبکہ غیر یقینی حالت میں انسان حالات کا مارا ہوتا ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ لالچ کے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جب اور جہاں موقع ملتا ہے وہ بھرپور ہیرا پھیری کرتا ہے۔ وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کل موقع ملے یا نہیں، وہ کل کیا ہوگا کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس انسان میں بھی یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فقط آج کے بارے میں سوچے گا، یقینی طور پر اس کا کردار ڈگمگائے گا۔ غیر یقینی حالت انسان کے کردار کو اڑا کر رکھ دیتی ہے، جبکہ یقینی حالت میں انسان ایماندار ہوتا ہے، اس کی امانت و دیانت کی گواہی ساری دنیا دیتی ہے۔ دنیا میں ممتاز مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کردار کے پختہ اور امانت دار ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے سے جہاں اور بہت ساری خوبیاں ختم ہو چکی ہیں، وہیں امانت داری بھی نہیں رہی۔ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست باہر کسی ملک ایک پورا گروپ وزٹ کے لیے لے کر گئے۔ وہاں ہوٹل میں ایک گروپ ممبر کا موبائل گم ہو گیا۔ انہوں نے ہوٹل مینجمنٹ کو شکایت کی۔ مینجمنٹ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، اگر یہیں گم ہوا ہے تو ضرور ملے گا۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا اور موبائل کے بارے میں پوچھا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر مینیجر نے پوچھا کہ کسی موبائل کے بارے میں کوئی رپورٹ آئی ہے؟ سٹاف نے کہا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ انہوں نے پاکستانی گروپ سے موبائل گم ہو جانے کا ٹائم پوچھ کر اس کے مطابق اپنا ریکارڈ دیکھا اور اس کے بعد کیمروں میں چیک کیا تو جو شرمناک حقیقت کھلی، اس نے سب گروپ ممبرز کے سر شرم سے جھکا دیے۔ ریکارڈ میں دیکھا گیا کہ ان کا اپنا ہی ایک گروپ ممبر اس میں ملوث تھا۔ اس نے موقع پا کر اپنے ساتھی کا موبائل جیب میں ڈال لیا تھا۔ جب مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے کردار کا یہ عالم ہو تو پھر ہم کس خیر کی توقع رکھیں؟ بحیثیت مسلمان ہم 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ 5 اوقات مقرر کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار اس کو یاد کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بھولے نہ کہ وہ صرف مخلوق ہے اور پالنے والا رب اوپر ہے۔ مگر 5 وقت کی یہ عبادت بھی تبھی نتیجہ خیز ہوگی جب یہ اصل روح کے ساتھ ہوگی، اور عبادت کی اصل روح اور مغز عمل ہے۔ عمل کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے۔ ہم عمرہ کر کے آتے ہیں اور واپسی سفر میں گاڑی میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ہم اخلاقی طور اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک دفعہ عمرے سے واپسی پر سعودی ایئر لائن میں سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگ ایئر لائن کے چھوٹے کمبل اپنے اپنے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے ان کو منع کیا تو الٹا مجھ سے جھگڑنے لگے کہ ہم نے ٹکٹ لیا ہے، ہمارے لیے سب جائز ہے۔ ان کی ایمانداری کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ 200 من پھولوں کے ہار ان کو پہناتے ہیں کہ حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو معاشرے میں بڑے ٹھاڑ سے حاجی صاحب کہلواتا ہے، وہ کیا اندر سے بھی حاجی صاحب ہے یا نہیں؟ ایسا حج، عمرہ اور عبادت جو انسان کے رویے اور عمل میں تبدیلی نہ لا سکے تو سمجھ لیں کہ وہ اصل روح سے خالی ہے۔ انسان کو اگر معلوم ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی اپنی غلطی پر، تو یہ منافقت ہے۔ اللہ انسان پر حد تب لگاتا ہے جب وہ علم کے باوجود غلطی کرے۔ تاریخ فرشتہ جو آج سے 524 سال پہلے لکھی گئی ہے، محمد قاسم فرشتہ کہتا ہے کہ برصغیر میں سب سے زیادہ پائے جانے والا کردار وہ ہے جو صرف نیکی کو دکھاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بیل کو قربانی سے پہلے پورے علاقے میں اس لیے گھماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دفعہ بیل کی قربانی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ہر چیز کا ایک شیلف بناتے ہیں اور اس میں نیکیوں کو سجاتے رہتے ہیں، جس کو ہم بناوٹی اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، جو دل سے نہیں ہوتا، بس منہ پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، میرا بھائی، میرا دوست، میرا بیٹا، جبکہ در حقیقت یہ الفاظ اخلاص سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ یہ ایک رسم، مجبوری اور لوگ کیا کہیں گے والا نظریہ بن چکا ہے، جبکہ اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دل سے محسوس کریں اور پورے خلوص کے ساتھ بولیں۔ میرے پاس ایک لڑکی آ گئی اور کہنے لگی میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا مجھے 10 منٹ دے دیں۔
وہ سوچنے لگی شاید میں مصلی بچھا کر دعا مانگوں گا۔ میں نے سر نیچے کر کے کچھ دیر کے بعد کہا کر لی۔ وہ کہنے لگی آپ نے 10 منٹ تک کیا کیا؟ میں نے سوچا اگر آپ میری بیٹی کی جگہ ہوتی تو میں کیا دعا کرتا۔ جب تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا مجھ سے دعا نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک آپ مخاطب کی جگہ پر آ کر نہیں سوچتے اور محسوس نہیں کرتے آپ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بغیر احساس کی نہ رہنمائی کی جا سکتی ہے، نہ ہمدردی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی دعا۔ جب بھی آپ کا اپنے رب پر ایمان ہوگا آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ اطمینان آپ کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بن جائے گا۔ آپ دنیا میں ہر قسم کے غم و حزن سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیں گے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ رب اور دے دے گا۔ جب بھی آپ کو اپنے رب پر یقین ہوگا آپ کبھی اخلاق و کردار کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ جب انسان کو یہ یقین ہے کہ اللہ ایمانداری سے اتنا دیتا ہے کہ انسان اس کو سمیٹ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ بے وقوف نہیں ہے کہ بے ایمانی کرے۔ ایمانداری سے انسان کو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان باشعور ہو، وہ جانوروں کی سطح پر نہ ہو، کیونکہ اس سطح پر گر کر انسان میں شعور نہیں رہتا، اور جب شعور نہ ہو تو پھر رب کی مہربانیاں بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ غیر یقینی حالت انسان سے 1000 سجدے کرواتی ہے کہ اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے اور فلاں کو بھی کرنا ہے، جبکہ اگر عقل سے اوپر وحی کو رکھا جائے تو پھر ایک سجدہ آپ کو 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ رب کو راضی کرنا اصل ہے۔ رب کو راضی کر لیا تو پھر سب کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر سب کو تو راضی کر لیا اور رب کو راضی نہ کیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت، عہدے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی انسان کی شامت آ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ رب راضی نہیں ہوتا۔ رب اگر دے تو بھی راضی اور نہ دے تب بھی راضی۔ یہی ایمان ہے۔ غیر یقینی ذہنیت کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جینے کا مزہ نہیں لے سکتا۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جب صرف موٹر سائیکل تھی تو خوشیاں اور اطمینان تھا، اب 3-4 گاڑیاں ہیں مگر دل میں غیر یقینی حالت ہے۔ اس کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے مہنگے ہوٹلوں میں لذیذ ترین کھانے کھا کر بھی روتا رہے گا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے اوپر اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو گنا ہی نہیں ہوتا، ماضی کے فضل کو اس نے دیکھا نہیں ہوتا، اسی لیے مستقبل میں بھی اس کو فضل نظر نہیں آتا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے باپ دادا پردادا پر بھی اسی رب نے فضل کیا تھا، اور آج وہ اس کا بھی رب ہے اور آئندہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی رب ہے۔ اپنے رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ پہچان تب متصور ہوگی جب اس کی ذات پر یقین، اس کی رحمت پر بھروسہ کیا ہو، اور اگر کسی نے اپنے رب کو دنیا میں نہیں پہچانا تو وہ قبر میں بھی من ربک کا جواب فقط اپنی یادداشت کے بلبوتے پر نہیں دے سکتا۔ زندگی میں شعوری طور پر اپنے رب کی تلاش کر کے اس کی ربوبیت پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ آپ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ پر اس رب نے کتنے فضل کیے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں جن کو یاد کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انسان میری زندگی میں کیسے آیا، اس کے دل میں میرے لیے رحم کہاں سے آیا، یہ انسان میری عزت کیوں کرتا ہے، لوگوں کا میرے بارے میں اچھا گمان کیوں ہے، جبکہ میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرے گناہوں پر پردہ کس نے ڈالا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نیت کا اگر اس کی اولاد کو بھی پتہ چل جائے تو وہ اس کا جنازہ تک نہ پڑھیں۔ یہ اسی کا تو کرم ہے کہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال کر آپ کو دوسروں کی نظروں میں عزت دی ہے۔ انسان جب بھی غیر یقینی حالت میں ہوگا تو بد کرداری اور لالچ میں ہوگا۔ لالچ میں انسان صرف آج کے دن کو دیکھتا ہے، اس کی نظر آنے والے زمانے پر نہیں جاتی۔ آنے والے زمانے پر نظر ایک ہی وجہ سے جا سکتی ہے کہ جب آپ پیچھے دیکھیں کہ ماضی میں مجھ پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی ہے تو آئندہ بھی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیچھے تو رحمت ہوئی مگر آئندہ آگے نہ ہو؟ کیونکہ رب تو رحمان و رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحمتوں کی بارش برسانے والا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں ڈھونڈا تو یہ آپ کی کمزوری ہے۔ اس کی رحمت اور فضل کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں وہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، سورہ الزمر۔ انسان اگر اس کی رحمت پر یقین اور اس کے فضل کی امید رکھے تو پھر وہ لالچ میں نہیں پھنسے گا اور نہ ہی غیر یقینی حالت میں مبتلا ہوگا۔
دنیا میں بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں انسان مکمل طور پر یقینی حالت، اطمینان اور امن میں ہے۔ وہ خوش اور مطمئن ہے اور اس کو یہ یقین بھی ہے کہ میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا، جبکہ ہمارے یہاں یقینی حالت کے کوئی آثار نہیں ہیں، حالانکہ یہاں تبلیغ پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ یہاں 48 لاکھ بچے مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ یہاں 5 نمازیں جمعہ اور عیدین کے خطبے ہو رہے ہیں۔ یہاں عرس، عید میلاد اور ہر طرح کی مذہبی رسومات پورے زور و شور سے ہو رہی ہیں، مگر اس سب کے باوجود ہم غیر یقینی حالت میں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔